RFS TV اور میں ہوں وقاص قادر آبادی۔ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں لوگوں کی زندگی کی معلومات اور بہت ساری ایسی معلومات جو آپ کے علم میں نہیں ہیں، صحت کے متعلق، لا کے متعلق اور اس طرح کے بہت ساری چیزیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے محترم حافظ قسیم شیخو پوری صاحب، جو اہل حدیث یوتھ فورس پنجاب کے صدر ہیں۔ ہم ان سے ان کی زندگی کے بارے میں کچھ سوال و جواب کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام دیا ہے، کس طرح یہ کس محنت سے یہاں پہ پہنچے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی علامہ وقاص بھائی، اللہ آپ کو برکت دے۔ سر ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ زندگی میں کتنی محنت کر کے اس جگہ پہ پہنچے ہیں، کتنی محنت درکار ہے کسی بندے کو کامیاب ہونے کے لیے؟ سب سے پہلے تو میں وقاص صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے موقع فراہم کیا یہاں پہ گفتگو کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ محبت قبول فرمائے۔ اس مقام پہ آنے سے کی جو وجہ ہے، یہ کہہ لیں کہ میں تھوڑا سا آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ زندگی کے ابتدائی کوئی 18-20 سال جو ہیں وہ میرے بہت گمراہی میں اور جہالت میں گزرے، دین سے دوری اور اللہ کی نافرمانی میں وہ ایام جسے جاہلیت کے ایام کہا جا سکتا ہے، وہ اس طرح کے میرے گزرے۔ پھر یہ کہہ لیں کہ وہ والدین کی دعائیں کہہ لیں یا کوئی اللہ کا خاص فضل کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے رخ میرا موڑا۔ ہمارے شہر میں ایک جامعہ تھا، اس جامعہ میں تو اس جامعہ میں جانے کے بعد بھی وہ جو جاہلیت کا ایک رنگ تھا وہ اترا نہیں تھا۔ اچھا کہ میں صرف اویئرنس کے لیے یا تحدیث نعمت کے لیے یہ بات کروں گا کہ میں نے جمعہ بھی پڑھانا شروع کر دیا تھا، لیکن پھر بھی وہ جاہلیت کی کچھ بری عادتیں وہ پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس اللہ نے خاص فضل کرتے ہوئے اس غلاظت سے، اس گندگی سے نکال کر مجھے اپنے دین کی طرف قائل اور مائل کیا ہے۔ اس میں میرے والدین، بالخصوص میری والدہ اور میرے والد صاحب کی خواہش بڑی زیادہ تھی۔ انہوں نے پہلے بڑے بھائی کو جامعہ میں داخل کروایا لیکن وہ نہیں پڑھ سکے۔ میرے بارے میں ان کی خواہش تھی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاص اللہ تعالیٰ کے فضل کے بعد یہ میرے والدین کی دعائیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے اس گمراہی سے، اس گندگی اور اس جہالت سے نکال کر اللہ نے منبر و محراب کا وارث بنا دیا۔ بات ہے سر، یہ تو ہر بندے کے پاس علم ہونا چاہیے کہ اللہ کے فضل کے بعد ماں باپ کی دعا ضروری ہے، انسان کی کامیابی میں یہ چیز ضروری ہے۔ ہاں، یہ بات آپ کی صحیح ہے 100%۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ یہ پیغام ہے، ویڈیو بن رہی ہے اور بعض میں یہ پوری دنیا تک میسج آتا ہے، تو الحمدللہ یہاں تک آنے میں ایک بڑا سبب یہ ہے کہ میں اللہ مجھے توفیق دیتا ہے، میں اپنے والدین کے قدم دباتا ہوں۔ الحمدللہ وہ مجھے موقع ملتا ہے، میں جتنی ہو سکتا ہے ان کی خدمت کرنے کی، وہ جو ہے وہ اللہ مجھے توفیق دیتا ہے۔ ایک سبب یہ بھی ہے۔ دوسرا، میں ہمارے شہر میں ایک جامعہ دارالعلوم محمدیہ، وہاں پہ والد صاحب میرے چھوڑ کے آئے مجھے پڑھنے کے لیے، لیکن وہ زندگی ویسے ہی چل رہی تھی، تبدیلی نہیں اتنی آ رہی تھی۔ تو پھر جامعہ سلفیہ جو ہے ستیانہ بنگلہ والا، مولانا عتیق اللہ سلفی صاحب حافظہ اللہ، پہلے دورہ ناو کے لیے میں وہاں پہ گیا، پھر دورہ تفسیر کے لیے وہاں پہ گیا، اور وہاں سے پھر میں نے بڑا کچھ ان سے سیکھا ہے، بہت کچھ سیکھا ہے، کیونکہ یہ بات ہو رہی ہے یہاں تک آنے کے لیے۔ تو اس وقت انہوں نے اشراق کے والے سے کہا کرتے تھے، اشراق میں نے اس وقت سے شروع کر لی جب سے انہوں نے تلقین کی۔ پھر ایک حدیث میں نے پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو صبح دن چڑھے ہوئے 4 رکعت پڑھ لیتا ہے، عرش والا رب اس کا مکمل ذمہ اپنے ذمہ لے لیتا ہے، مکمل۔ وہ اس دن سے وہ آج تک میری زندگی کا حصہ ہے وہ عمل، اور اس میں پھر جو اللہ توفیق دیتا ہے سجدے میں کو دعائیں کرنے کی، اور وہ میں نے اپنی آنکھوں سے ان دعاؤں کی قبولیت دیکھی۔ اور یہ کامیابی کا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں یہ راز ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے اشراق کی پابندی کی ہے، اور ناظرین سر جیسے بتا رہے ہیں کہ اسلام میں سب سے پہلے انہوں نے اپنے والدین کی دعائیں لی ہیں، خدمت کی ہے، دوسرے نمبر پہ اشراق کی پابندی کرنے کے بعد اللہ نے ان کو یہ مقام بخشا ہے۔ سر آگے بتائیے گا ذرا۔ دوسرا ایک عمل، جس طرح یہ سنتے رہے ہم اپنے علماء سے بھی، تو ایک لمبا عرصہ زندگی کا، اس میں یہ اللہ
توفیق دیتا ہے کہ کم از کم 1000 مرتبہ استغفار روزانہ اور 1000 مرتبہ درود شریف بھی روزانہ، اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی اذکار وظائف، اور یہ یہاں پہ ذکر صرف اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ لوگوں کی اویئرنس کے لیے ہوتا ہے۔ یقین جانیے اگر مجھے کوئی کہے نا تو میں حلفیہ اور قسم باللہ بھی یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ استغفار اور درود کی برکتیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں انشاءاللہ۔ اگر یہ کہا جائے نا جی اللہ زمین سے اٹھا کے بندے کو آسمان پہ لگا دیتا ہے، اس شخص کو چاہیے کہ روزانہ استغفار کی پابندی کرے، درود شریف کی پابندی کرے، اور اس کو زندگی کا معمول بنا لے۔ زندگی کا کوئی دنیا کی خواہش ایسی نہیں ہے جو آپ کے دل میں ہو اور اللہ پوری نہ کرے، اس میں پھر آگے بڑھتے جائیں۔ بعض اوقات ہمارے ابائی ذکر کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یار بڑی دیر سے کر رہا ہوں، تو اس میں بس اوقات توجہ ذکر کی ہماری نہیں ہوتی، اور ٹیمپریری میں اپنی زبان سے کر رہا ہوتا ہوں، دل میرا اس طرح متوجہ نہیں ہوتا، حاضر نہیں ہوتا۔ آپ کبھی یہ تجربہ کر کے دیکھیں، تنہائی میں بیٹھیں، اس میں اللہ کا ذکر استغفار کریں یا درود کریں، پھر اپنا ذہن اور اپنی توجہ بھی رکھیں اس طرف، پھر آپ اس کی برکات دیکھیں اللہ نازل کیسے کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا، یہ سب اللہ کا فضل ہے، اور اس کا ذریعہ یہ اللہ کا ذکر، والدین کی خدمت، دعائیں، اور یقین جانیے میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس اگر کروڑوں زبانیں ہوں، ان سے میں اربوں مرتبہ اللہ کا شکر ادا کروں تو میں اس میں وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ مجھے اب بھی جب کبھی وہ اپنا ماضی یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس دور کے جو ہمارے ساتھ کچھ دوست ہوتے تھے، اب بھی وہ کوئی قاتل ہے، کوئی زانی ہے، کوئی کسی راستے پہ ہے، اور اس گند میں سے اللہ نے نکال کے ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، ہدایت ملتی بھی ہے، لیکن اللہ نے صرف ہدایت نہیں دی بلکہ اللہ نے مجھے منبر و محراب کا وارث بھی بنایا، اور یہ سعادت اصل ہے۔ جس جامعہ میں نے درس نظامی پڑھا ہے اس کے بعد میں نے وہاں پہ حفظ کیا، بلکہ مجھے یاد ہے میں ابھی حفظ کا پروگرام نہیں تھا، درس نظامی پڑھا ایک جگہ پہ درس دیا تو مجھے ایک بھائی کہنے لگے بھی آپ نے تو قرآن غلط پڑھا سارا درس میں، تو مجھے وہ ذہنی طور پہ بڑی تکلیف ہوئی۔ اس نے کہا جی درس آپ نے اچھا دیا لیکن آیات آپ نے غلط پڑھی ہیں، وہ مجھے بہت اس کی چوٹ پہنچی۔ میں پھر جامعہ دوبارہ گیا، میں نے کہا یار میں نے اب حفظ کرنا ہے، تو بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ میں نے درس نظامی کرنے کے بعد لاسٹ میں پھر میں نے حفظ کیا۔ یہ ایک بڑی چیز ہے ہم لوگوں کے لیے اور ناظرین کے لیے کہ درس نظامی 6 سال یا 8 سال کورس کرنے کے بعد حفظ کرنا، یہ دل لگی کی بات ہے، اس میں دل لگی ضروری ہے، اور انسان کی کامیابی میں یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے دل لگی سے کرے۔ الحمدللہ اس میں پھر یہ اللہ کا خاص فضل ہوا کہ ہمارے شہر کا جو جامعہ دارالمندیہ جہاں پہ میں نے درس نظامی بھی کی ہے وہیں پہ میں نے حفظ کیا ہے، اور وہ ادارہ ہے کہ جہاں پر ایک ملک کی ہمارے، بلکہ ملک کیا بھی کہنا، انٹرنیشنل لیول پہ ایک بڑی شخصیت پروفیسر عبدالجبار شاکر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو لاسٹ ٹائم وفات سے 2 سال قبل فیصل مسجد اسلام آباد میں وہ خطبہ جمعہ پڑھاتے رہے، اس سے پہلے 35 سال انہوں نے خطبہ جمعہ وہ ہمارے اس جامعہ میں دارالمندیہ میں دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک سعادت مجھے یہ دی ہے کہ وہاں پہ الحمدللہ سینکڑوں علماء پڑھ رہے ہیں، ہمارے شیوخ پڑھا رہے ہیں، اور وہاں پہ اللہ نے مجھے خطبہ جمعہ پڑھانے کی بھی سعادت نصیب کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ جس جگہ پہ میں پڑھا ہوں، جہاں پہ حفظ کیا ہے، وہیں پہ اللہ مجھے خطبے کی سعادت بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔